السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا یہ ویڈیو دروس اللغت العربیہ جزء ثانی کا سبق نمبر 19 ہے، جس میں لن کے ذریعے بنے ہوئے مضارع منصوب کو بیان کیا گیا ہے۔ لن اسی طرح عمل کرتا ہے جس طرح ان اور لامی تعلیل کرتے ہیں، جن کا بیان گزر چکا ہے، یعنی 5 صیغے: واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر اور متکلم کی آخری 2 صیغے واحد متکلم اور جمع متکلم۔ ان 5 صیغوں کے لام کلموں کو زبر دے گا، اور جمع مؤنث کے 2 صیغے جو مبنی ہیں جیسے ہیں ویسے ہی رہیں گے، اور باقی 8 صیغوں میں جو نون آتا ہے ان کو گرا دے گا۔ یہ تو لن کا فعل مضارع مرفوع پر لفظاً اثر ہوگا، اور مانن یہ اثر پڑے گا کہ لن فعل مضارع میں تاکیدی نفی پیدا کر دے گا، جیسے یذهب وہ جاتا ہے یا جائے گا۔ اگر اس پر آپ لن داخل کر کے یوں کہیں لن یذهب، تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ ہرگز وہ نہیں جائے گا۔ آئیے پوری لن کی گردان ہی آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ لن یذهب ہرگز نہیں جائے گا وہ ایک مرد، لن یذهب ہرگز نہیں جائیں گے وہ 2 مرد، لن یذهب ہرگز نہیں جائیں گے وہ سب مرد، لن تذهب ہرگز نہیں جائے گی وہ ایک عورت، لن تذهب ہرگز نہیں جائیں گی وہ 2 عورتیں، لن یذهبن ہرگز نہیں جائیں گی وہ سب عورتیں۔ یہ 6 صیغے غائب کے ہیں، پہلے 3 مذکر کے اور دوسرے 3 مؤنث کے۔ اب حاضر کے صیغے سنیے۔ لن تذهب ہرگز نہیں جائے گا تو ایک مرد، لن تذهب ہرگز نہیں جاؤ گے تم 2 مرد، لن تذهبوا ہرگز نہیں جاؤ گے تم سب مرد، لن تذهبی ہرگز نہیں جائے گی تو ایک عورت، لن تذهب ہرگز نہیں جاؤ گی تم 2 عورتیں، لن تذهبن ہرگز نہیں جاؤ گی تم سب عورتیں۔ یہ 6 صیغے حاضر کے ہیں، جن میں پہلے 3 مذکر کے ہیں اور دوسرے 3 مؤنث کے ہیں۔ اب آخری 2 صیغے متکلم کے۔ لن اذهب ہرگز نہیں جاؤں گا میں ایک مرد یا ایک عورت، لن نذهب ہرگز نہیں جائیں گے ہم 2 مرد یا 2 عورتیں یا سب مرد یا سب عورتیں۔ یہ 2 صیغے متکلم کے ہیں، اور متکلم کے صیغے کے اندر مذکر اور مؤنث دونوں کا ترجمہ ہوتا ہے، چاہے وہ واحد کا صیغہ ہو چاہے جمع کا صیغہ ہو۔ یہ تو لن کی گردان آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اس کے بعد اس سبق کے اندر کچھ مضارع مرفوع کے سوالیہ جملے دے کر لن لگا کر جواب دینے کو کہا گیا ہے۔ پھر کچھ لن کے ذریعے بنے ہوئے فعل مضارع پر مشتمل کچھ جملے دیے گئے ہیں۔ یہ ہے اس سبق نمبر 19 کا خلاصہ۔ اب آئیے سبق کا ترجمہ کر کے تمارین کو حل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس التاسع عشر 19واں سبق۔ امر قال ارجو ان تشتری لی هذا الكتاب من الہند عندما تذهب الى هناك في عطلة الصيف۔ امر نے کہا میں امید کرتا ہوں کہ میرے لیے یہ کتاب انڈیا سے خریدے جس وقت تو وہاں موسم گرما کی چھٹی میں جائے۔ انہ باللغۃ الاردیۃ بلا شبہ وہ اردو زبان میں ہے۔ وما وجدتہ فی المکتبات ہنا اور میں نے اس کو یہاں کی کتب خانوں میں نہیں پایا۔ ہنا کا معنی یہاں، اور اسی ہنا کے ساتھ آپ کا لگا دے ہنا کا تو اس کا معنی ہوتا ہے وہاں۔ ایوب قال انا آسف انی لن اذهب الى الہند فی عطلة الصیف۔
ایوب نے کہا مجھے افسوس ہے، بلا شبہ میں ہرگز موسم گرما کی چھٹی میں انڈیا نہیں جاؤں گا۔ اريد ان اذهب الى بغداد لازور خالي الذي يعمل في سفارة الهند هناك۔ میں چاہتا ہوں یہ کہ میں بغداد جاؤں تاکہ میرے اس ماموں کی ملاقات کروں جو وہاں انڈیا کی سفارت میں کام کرتے ہیں۔ عمر قال وَإِخْوَتُكَ أَلَا يَذْهَبُونَ إِلَى الْهِنْدِ، عمر نے کہا اور تیرے بھائی کیا وہ انڈیا نہیں جائیں گے؟ ایوب قال نعم ہم ایضا لن يذهبوا هذا العام، ایوب نے کہا ہاں وہ بھی اس سال ہرگز نہیں جائیں گے۔ ایضاً کا معنی بھی، جس کو انگلش کے اندر آلسو کہتے ہیں۔ یریدون ان یبقوا بالمدینۃ المنورۃ لیحفظوا القرآن الکریم، وہ چاہتے ہیں یہ کہ مدینہ منورہ میں باقی رہے، مدینہ منورہ میں رہیں تاکہ وہ قرآن کریم کو یاد کر لیں۔ عمر قال واخواتک، عمر نے کہا اور تیری بہنیں؟ ایوب قال ہن ایضا لن يذهبن الى الهند في هذه العطلة، ایوب نے کہا وہ بھی اس چھٹی میں انڈیا ہرگز نہیں جائیں گی۔ یریدن ان یذهبن الى مکہ اولا لیعتمرن ویبقین هناک شہرا عند خالتنا، وہ چاہتی ہیں یہ کہ مکہ سب سے پہلے مکہ کی طرف جائے تاکہ وہ عمرہ کرے اور وہاں ہماری خالہ کے پاس ایک مہینہ ٹھہرے۔ بقیہ یبقا سمیع اسمہ سے باقی رہنا، ٹھہرنا۔ ثم سيذهبن الى الریاض لزیارت عمنا الذي يعمل في احد المصارف هناك، پھر عنقریب وہ ریاض جائے گی ہمارے اس چچا کی ملاقات کے لیے جو وہاں ایک بینک میں کام کرتے ہیں۔ مصرف کا معنی بینک، اس کی جمع ہے مصارف۔ عمر قال اتعرف احدا من الطلاب الهنود يذهب الى الهند في هذه العطلة، عمر نے کہا کیا تو انڈیا کے طلبہ میں سے کسی کو جانتا ہے کہ جو انڈیا جاتا ہو اس چھٹی میں؟ یعنی انڈیا کے طلبہ میں سے کوئی ہے جو اس چھٹی میں انڈیا جاتا ہو؟ سمعت ان طالبا ہندیا اسمہ خالد سیذهب الى الہند قریبا، میں نے سنا کہ ایک انڈیا کا طالب علم جس کا نام خالد ہے ان قریب وہ انڈیا کی طرف جائے گا، انڈیا جائے گا۔ ایوب قال نعم انا اعرفه هو سيذهب في الاسبوع المقبل ولكنه لن يرجع، ایوب نے کہا ہاں میں اس کو جانتا ہوں، وہ عنقریب آنے والے ہفتے میں جائے گا اور لیکن وہ ہرگز نہیں لوٹے گا، واپس نہیں آئے گا۔ عمر قال لما، عمر نے کہا کیوں؟ ایوب قال لأنه مریض وسيبقى في الهند للعلاج، ایوب نے کہا اس لیے کہ وہ بیمار ہیں اور عنقریب وہ انڈیا میں علاج کے لیے رکے گا۔ اتعرف جعفرا، کیا تو جعفر کو جانتا ہے؟ عمر قال نعم اعرفه لکنه من پاکستان، عمر نے کہا ہاں میں اس کو جانتا ہوں لیکن وہ پاکستان کا ہے۔ ایوب قال يمكنه ان يشتري هذا الكتاب من پاکستان فإن الكتب الأردية موجودة في الهند وپاکستان، ایوب نے کہا اسے ممکن ہے کہ اس کتاب کو پاکستان سے خریدے، یعنی پاکستان سے یہ کتاب وہ خرید سکتا ہے اس لیے کہ اردو کتابیں انڈیا اور پاکستان میں موجود ہے، انڈیا میں اور پاکستان میں اردو کتابیں پائی جاتی ہے۔ عمر قال اشکرک یا ایوب جزاک اللہ خیرا، عمر نے کہا میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اے ایوب، اللہ آپ کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ سأذهب الیہ الآن واقول له، ان قریب میں اس کے پاس ابھی جاؤں گا اور میں اس کو کہوں گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ایوب قال وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فی امان اللہ. ایوب نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ کا معنی ہوتا ہے خدا حافظ. اس لیے ہمیشہ بائی بائی کہنے کے بجائے، ٹاٹا کہنے کے بجائے ایسے شیریں الفاظ فی امان اللہ عربی میں کہہ کیجیے. انگریزی میں بولنے میں لوگوں کو فخر محسوس ہوتا ہے، حالانکہ عربی زبان اتنی میٹھی زبان ہے کہ ایک بزرگ، ایک دانا اور عقلمند یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی آدمی مجھے عربی زبان کے اندر گالی بھی دے دے تو یہ گالی میرے لیے بہتر ہے اس کے مقابلے میں کہ ایک آدمی کسی دوسری زبان کے اندر میری تعریف کرے. یعنی عربی زبان کی گالی کے الفاظ بھی اتنے اچھے لگتے ہیں، اگرچہ گالی اس کا جو مفہوم ہے وہ تو غلط ہے، گالی دینا تو حرام ہے، لیکن گالی کے جو الفاظ ہیں عربی کے وہ بھی دوسری زبان کے تعریف کے جو الفاظ ہوتے ہیں اس سے بھی اچھے ہیں. تو یہ دانا آدمی، عقلمند آدمی یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں گالی کو پسند نہیں کرتا، میں عربی زبان کو پسند کرتا ہوں کہ اتنی میٹھی زبان ہے کہ اس کی گالی کے الفاظ بھی آدمی سنتا ہی رہ جائے. لیکن کیا کیا جائے، آج ایک بھوت سوار ہو گیا، انگریزیت غالب آ گئی ہے، ہر ایک کو ایک دو چار انگلش الفاظ آ جاتے ہیں تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں ان کا دماغ پہنچ جاتا ہے اور فخر کرتے ہیں. اور جو عربی زبان ہے اتنی میٹھی زبان، اس کے بارے میں کسی کو کوئی پرواہ بھی نہیں. خیر، تو ٹاٹا اور بائی بائی کہنے کے بجائے جب کسی کو الوداع کیا جائے تو فی امان اللہ کہا جائے، یعنی خدا حافظ، اللہ آپ کو امان میں رکھے، سلامتی میں رکھے. تمارین مشق. اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، آنے والے سوالوں کے بارے میں جواب دیجیے. این یرید ایوب ان یذهب فی عطلۃ الصیف. ایوب موسم گرما کی چھٹی میں کہاں جانا چاہتا ہے؟ اس کا جواب آئے گا یرید ایوب ان یذهب الی بغداد فی عطلۃ الصیف. ایوب موسم گرما کی چھٹی میں بغداد جانا چاہتا ہے. این یعمل خالہ، اس کا ماموں کہاں کام کرتا ہے؟ یعمل خالہ فی بغداد، اس کا ماموں بغداد میں کام کرتا ہے. لماذا یرید اخوتہ ان یبقوا بالمدینۃ المنورۃ، اس کی بہنیں مدینہ منورہ میں کیوں ٹھہرنا چاہتی ہیں؟ اس کا جواب آئے گا یرید، اس کے بھائی لماذا یرید اخوتہ ان یبقوا بالمدینۃ المنورۃ، اس کے بھائی مدینہ منورہ میں کیوں ٹھہرنا چاہتے ہیں؟ اس کا جواب آئے گا یرید اخوتہ ان یبقوا بالمدینۃ المنورۃ لیحفظوا القرآن الکریم، اس کے بھائی مدینہ منورہ میں اس لیے ٹھہرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ قرآن کریم کو یاد کر لیں. لماذا ترید اخواتہ ان یذهبن الی مکہ، اس کی بہنیں مکہ کی طرف کیوں جانا چاہتی ہے؟ اس کا جواب آئے گا ترید اخواتہ ان یذهبن الی مکہ لیعتمرن ویبقین ہناک شہرا عند خالتہن، اس کی بہنیں مکہ کی طرف جانا چاہتی ہیں اس لیے تاکہ وہ عمرہ کریں اور وہاں ان کی خالہ کے پاس ایک مہینہ ٹھہریں. لزیارت من یذهبن الی الریاض، کس کی زیارت کے لیے، کس کی ملاقات کے لیے وہ ریاض جاتی ہیں؟ اس کا جواب آئے گا یذهبن الی الریاض لزیارت عمہن الذی یعمل فی احد المصارف ہناک، وہ ریاض کی طرف جاتی ہے ان کے اس چچا کی ملاقات کے لیے جو وہاں ایک بینک میں کام کرتے ہیں. صح ما یلی، نیچے کے جملوں کو صحیح کیجیے. نمبر 1، یرید عمرو ان یشتری کتابا فرنسیا من الہند، عمرو چاہتا ہے یہ کہ انڈیا سے فرانس زبان میں لکھی ہوئی کتاب خریدے. یہ غلط ہے. یرید ایوب ان یشتری کتابا اردیا من الہند، ایوب انڈیا سے اردو کتاب یعنی اردو زبان میں لکھی ہوئی کتاب خریدنا چاہتا ہے.
جعفر من الہند، جعفر انڈیا کا ہے، غلط ہے، جعفر من پاکستان، جعفر پاکستان کا ہے۔ لن یرجع خالد الی الجامعۃ لأنہ لا یرید ان یدرس، ہرگز خالد یونیورسٹی کی طرف نہیں لوٹے گا اس لیے کہ وہ پڑھنا نہیں چاہتا ہے۔ غلط ہے، صحیح جملہ یہ ہے لن یرجع خالد الی الجامعۃ لأنہ مریض وسیبقى فی الہند للعلاج، خالد یونیورسٹی کی طرف نہیں لوٹے گا اس لیے کہ وہ بیمار ہیں اور علاج کے لیے عنقریب انڈیا میں رکے گا۔ اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ بالنفی مستعملا لن، آنے والے سوالوں کے جواب دیجئے نفی کے اندر لن کا استعمال کرتے ہوئے۔ اتذهب الى بلدك في عطلۃ الصیف، کیا تو تیرے شہر کی طرف موسم گرما کی چھٹی میں جائے گا؟ اس کا جواب آئے گا لن اذهب الى بلدی فی عطلۃ الصیف، جیسا کہ میں اس سے پہلے کہہ چکا ہوں کہ جب بھی حاضر کے صیغے کے ذریعے سوال کیا جائے کسی کو تو واحد مذکر حاضر اور واحد مؤنث حاضر، اس صیغے کو آپ واحد متکلم کے اندر پھیر دیں گے۔ ایسی اگر کوئی ضمیر ایسی ہے جو واحد مذکر حاضر ہے اور واحد مؤنث حاضر ہے، اس کو بھی آپ جواب دیتے وقت واحد متکلم کی طرف پھیر دیں گے۔ جیسے یہاں پر اتذهب ہے تو جب آپ اس کو جواب دیں گے تو واحد متکلم کا صیغہ بنا دیں گے۔ ایسے ہی بلدک میں کا ہے، جب آپ جواب دیں گے تو اس کا کو واحد متکلم کی ضمیر یا کے اندر بدل دیں گے۔ اور اگر تثنیہ جمع حاضر کا صیغہ ہے یا تثنیہ اور جمع حاضر کی ضمیر ہے تو اس صورت کے اندر جواب دینے کے اندر اس کو جمع متکلم کے اندر پھیر دیں گے۔ صیغہ اگر ہے تو جمع متکلم کا صیغہ بنا دیں گے، اور اگر کوئی ضمیر ہے تثنیہ جمع حاضر کی تو اس کو جمع حاضر کی ضمیر کے اندر پھیر دیں گے۔ اتذهب الى بلدك في عطلۃ الصیف، کیا تو موسم گرما کی چھٹی میں تیرے شہر جائے گا؟ جواب آئے گا لن اذهب الى بلدی فی عطلۃ الصیف، ہرگز میں میرے شہر نہیں جاؤں گا موسم گرما کی چھٹی میں۔ اتذهبون الى الملاعب هذا المساء یا اخوانو، اے بھائیو کیا تم جاؤ گے اس شام کھیل کے میدان کی طرف؟ جواب آئے گا لن نذهب الى الملاعب هذا المساء، ہرگز ہم اس شام کو کھیل کے میدان کی طرف نہیں جائیں گے۔ ایذهب زملاؤک الى المتحف غدا یا علی، اے علی کیا تیرے ساتھی آئندہ کل میوزیم کی طرف جائیں گے؟ جواب آئے گا لن یذهب زملائی الى المتحف غدا، ہرگز میرے ساتھی آئندہ کل میوزیم کی طرف نہیں جائیں گے۔ اتلعبون کرۃ القدم هذا المساء یا اخوانو، اے بھائیو کیا تم اس شام فٹ بال کھیلو گے؟ لن نلعب کرۃ القدم هذا المساء، اس شام ہم ہرگز فٹ بال نہیں کھیلیں گے۔ ایرجع المدیر من جدہ غدا یا استاد، اے استاد کیا پرنسپل آئندہ کل جدہ سے لوٹیں گے؟ لن یرجع المدیر من جدہ غدا، ہرگز آئندہ کل پرنسپل جدہ سے نہیں لوٹیں گے۔ تأمل ادوات النفی الآتیہ، نفی کے آنے والے حروف کو سوچئے۔ یہاں پر دیکھیے نہ کا ترجمہ دینے والے جو حروف ہے یہاں پر تین ذکر کیے گئے، ایک تو ما، ایک لا اور ایک لن۔ ما کا ترجمہ بھی ہوتا ہے نہیں، لا کا ترجمہ بھی ہوتا ہے نہیں، اور لن کا ترجمہ ہوتا ہے ہرگز نہیں۔ ما جو ہوتا ہے وہ فعل ماضی پر داخل ہوتا ہے اور نہیں کا معنی پیدا کرتا ہے، نفی بنا دیتا ہے۔ لا فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے اور نہیں کا ترجمہ دیتا ہے، منفی کر دیتا ہے۔ اور لن یہ بھی فعل مضارع پر داخل ہو کر تاکیدی نفی پیدا کر دیتا ہے۔ تو ذهبت الى السوق امس، میں گزشتہ کل بازار کی طرف گیا، ما لگایا ما ذهبت الى السوق امس، میں گزشتہ کل بازار نہیں گیا۔ اذهب الى السوق كل يوم، میں روزانہ بازار کی طرف جاتا ہوں۔ لا اذهب الى السوق كل يوم، میں روزانہ بازار کی طرف نہیں جاتا ہوں۔ ساذهب الى السوق غدا،
ان قریب میں آئندہ کل بازار کی طرف جاؤں گا. لن اذهب الى السوق غدا، ہرگز میں آئندہ کل بازار کی طرف نہیں جاؤں گا. اب آگے دیکھیے، اقرأ الامثلۃ الآتیۃ، آنے والی مثالوں کو پڑھیے. لن اذهب الى قریۃ فی عطلۃ الصیف هذا العام، ہرگز میں میرے گاؤں کی طرف اس سال موسم گرما کی چھٹی میں نہیں جاؤں گا. انی متعب جدا فلن اخرج من البیت اليوم، بلا شبہ میں بہت تھکا ہوا ہوں، ہرگز میں آج میرے گھر سے نہیں نکلوں گا. لن اترک الصلاۃ ابدا، ہرگز میں نماز کو نہیں چھوڑوں گا. یاد رہے، ابدن کا ابدن نیگیٹو جملے میں آتا ہو، فعل منفی جملے کے اندر آتا ہو تو یہ تاکیدی معنی تاکید پیدا کر دیتا ہے. ویسے تو لن سے ہی تاکیدی معنی پیدا ہو جاتے، لیکن ابدن لائیں گے تو اور زیادہ تاکید ہو جائے گی. ہرگز ہرگز میں نماز کو نہیں چھوڑوں گا، یا بالکل میں نماز کو چھوڑوں گا نہیں. قال المدرس لن اسمح لکم بالدخول بعد بدء الدرس فی المستقبل، استاد نے کہا ہرگز میں تم کو سبق شروع ہونے کے بعد آئندہ داخل ہونے کی اجازت نہیں دوں گا. یعنی اب دیر ہوگی، سبق شروع ہو گیا اور اس کے بعد آؤ گے تو آئندہ کلاس میں داخل ہونے کی میں اجازت نہیں دوں گا. لن اسمح لکم بالدخول بعد بدء الدرس فی المستقبل، آئندہ ہرگز سبق شروع ہونے کے بعد داخل ہونے کی اجازت نہیں دوں گا. لن احلق لحیتی ابدا، ہرگز میں میری داڑھی نہیں منڈاؤں گا. لن یرجع ابی من مکہ قبل رمضان، ہرگز میرا باپ مکہ سے رمضان سے پہلے نہیں لوٹے گا. لن نشرب الخمر ابدا، ہرگز ہم شراب نہیں پیئیں گے. یہ قال الیہود لموسیٰ علیہ السلام یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد، یہود نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے موسیٰ ہرگز ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کریں گے. کما جاء فی سورۃ البقرہ، جیسا کہ سورہ بقرہ میں ہے. یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد، یہ یہودیوں نے کہا تھا. ان کو پکی پکائی کھانے میں پکی پکائی چیزیں مل رہی تھی، تیار مل رہی تھی، لیکن یہ جملے کہے انہوں نے لن نصبر علی طعام واحد، کہ ایک کھانے پر ہم ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے، یعنی ہمیں الگ الگ آئٹم چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم کیا، پورا پس منظر ہے. میں یہاں پر سبق پڑھانے بیٹھا ہوں، تقریر کرنے نہیں بیٹھا ہوں. بس یہ ایک ہی کھانا ان کو ملتا تھا تو اس پر وہ یہ کہنے لگے. اس میں کوئی ان کو محنت کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. پہلے پارے کے اندر یہ پورا اس کا پس منظر کھینچا گیا ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لبس الحریر فی الدنیا فلن یلبسہ فی الآخرہ، رواہ البخاری. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا کے اندر ریشم پہنا تو ہرگز وہ آخرت کے اندر ریشم کو نہیں پہنے گا، یعنی آخرت کے اندر اس کو ریشم پہننے کو نہیں ملے گا. امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے. ادخل لن علی الافعال الآتیۃ واضبط اواخرہ، آنے والے جملوں پر لن داخل کیجئے اور اس کے آخر کو اعراب دیجئے. یخرج نکلتا ہے یا نکلے گا، وہ ایک مرد. لن لگائیں گے تو ہوگا لن یخرج، ہرگز نہیں نکلے گا، وہ ایک مرد. تکتبی نہ لکھتی ہے یا لکھے گی تو ایک عورت. لن لگائیں گے تو ہوگا لن تکتبی، ہرگز نہیں لکھے گی تو ایک عورت. یشربون پیتے ہیں یا پئیں گے وہ سب مرد. لن یشربو، ہرگز نہیں پئیں گے وہ سب مرد. یغسلن دھوتی ہے یا دھوئے گی وہ سب عورتیں. لن یغسلن، ہرگز نہیں دھوئیں گی وہ سب عورتیں. ادخلو داخل ہوتا ہوں یا داخل ہوں گا، میں ایک مرد یا ایک عورت. لن ادخل، ہرگز میں داخل نہیں ہوں گا. تفتحنا کھولتی ہے یا کھولے گی وہ سب تم سب عورتیں. لن تفتحنا، ہرگز نہیں کھولو گی تم سب عورتیں. تاکلینا کھاتی ہے یا کھائے گی تو ایک عورت. لن تاکلی، ہرگز نہیں کھائے گی تو ایک عورت. تجلسو
بیٹھتا ہے یا بیٹھے گا، بیٹھتی ہے یا بیٹھے گی وہ ایک عورت، اور ایک ترجمہ اس کا ہوگا بیٹھتا یا بیٹھے گا تو ایک مرد۔ تجلس واحد مؤنث غائب کا بھی صیغہ ہے اور واحد مذکر حاضر کا بھی صیغہ ہے۔ اگر واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہو تو ترجمہ ہوگا بیٹھتی ہے یا بیٹھے گی وہ ایک عورت، اور حاضر کا صیغہ ہو تو بیٹھتا یا بیٹھے گا تو ایک مرد۔ اور لن لگائیں گے لن تجلسا، تو اگر واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے تو ترجمہ ہوگا ہرگز نہیں بیٹھے گی وہ ایک عورت، اور واحد مذکر حاضر کا صیغہ مانیں گے تو ترجمہ ہوگا ہرگز نہیں بیٹھے گا تو ایک مرد۔ الکلمات الجدیدۃ، نئی کلمات۔ آصف افسوس ہے، سفارت سفارت، عام جمع اعوام سال، عام کا معنی بھی سال، سنت ان کا معنی بھی سال۔ ہندی انڈیا کا رہنے والا، جمع ہنود۔ خمر شراب، جمع خمور۔ موجود پایا ہوا، متعب تھکا ہوا، اس کے لیے تابان بھی آتا ہے، تابانو۔ حریر ریشم۔ الدنیا یعنی دنیا۔ الاخرت آخرت۔ مستقبل بھوشیہ آئندہ۔ بدء شروع کرنا۔ احد ایک۔ ابداً کبھی نہیں، ابداً کا معنی ہمیشہ بھی ہوتا ہے، لیکن جب منفی جملے پر داخل ہو تو ترجمے کے اندر ہوگا کبھی نہیں۔ لبس یلبس لبسن، باب سمع سے پہننا۔ صبر یصبر صبرن، باب ضرب یضرب سے رکنا صبر کرنا۔ ترک یترک ترکن، نصر ینصر سے چھوڑنا۔ اعتمر یعتمر اعتمارن، باب افتعال سے عمرہ کرنا۔ عمرتن عمرہ۔ ضرب یضرب ضربن، باب ضرب یضرب سے ہی ہے، مارنا۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق دروس اللغت العربیہ جزء ثانی کا 19واں۔ یاد رہے ہماری اس چینل کے اندر آپ کو بیسک سے لے کر ایڈوانس تک عربی زبان کا کورس ملے گا۔ جو لوگ ابتداءً عربی سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی اس کے اندر ویڈیو ملیں گے، اور جو ایڈوانس لیول کا عربی سیکھنا چاہتے ہیں ان کو بھی اس چینل کے اندر ویڈیو ملیں گی۔ اور میں نے ہر ایک کی پلے لسٹ بنا دی ہے۔ کامل کیلانی کا جو معروف و مشہور جو کتابچے ہیں ان کے بھی کچھ رسالوں کے ترجمے کیے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ گرامر کے سلسلے کے اندر بھی کچھ ویڈیو کی پلے لسٹ بنائی گئی ہے۔ آپ پلے لسٹ کے اندر جا کر ان تمام ویڈیو کو ترتیب سے دیکھ سکتے ہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو اور کچھ بھی اس ویڈیو سے آپ کو سیکھنے کو ملا ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، اور اگر اب تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو کے اندر، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔